من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس۔ آج ہماری 9th کی نیو بک میں سے پہلا ہمارا چیپٹر ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ کا مطلب اچھے اور نیک اخلاق۔ اب ہم اس میں تدریسی مقاصد اس کے پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تدریسی مقاصد سے مراد وہ اہداف یا مقاصد ہیں جو تدریس کے عمل کے دوران حاصل کیے جانے کے لیے طے کیے جاتے ہیں۔ یہ مقاصد اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ طلباء کو ایک خاص مضمون یا سبق کے اختتام پر کیا سیکھنا، سمجھنا یا کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ تدریسی مقاصد تعلیمی عمل کو منظم اور مؤثر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اب اس میں ہم اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 میں ہے جی طلباء کو اخلاق حسنہ کا مفہوم بتانا۔ نمبر 2 حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی مثالیں سیرت طیبہ سے دینا۔ اسوہ حسنہ کی روشنی میں طلباء کے عمدہ کردار کی تشکیل کرنا۔ نمبر 4 طلباء کو یہ بتانا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سیرت طیبہ کے اتباع میں پوشیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی۔ اب ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ یہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا، شہادت دی، گواہی دی۔ ترجمہ: بے شک اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خاکسار یعنی کہ عاجز اور انکساری کرنے والے، ملنسار، خوش مزاج، مہربان، رحم کرنے والے، رحم دل، نرم دل تھے۔ چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے تھے، نہایت سخی، دل کھول کر خرچ کرنے والے اور فیاض، انتہائی سخاوت کرنے والے تھے۔ سب کی درخواست پوری کرتے، تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا سامان نہ تھا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ۔ حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا۔ بے تعلقی، تعلق نہ رکھنا، عالم دنیا۔ گھر میں نہ قسم کی کوئی چیز بھی ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام نہ فرماتے۔ ایک بار فدق کے رئیس، فدق کا مطلب یہ ایک باغ یا زرعی زمین کا نام ہے کہ رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا، اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا، پھر بھی بچ رہا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تک کچھ باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں بسر کی، دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ ختم ہو چکا ہے تب گھر تشریف لے گئے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سبھی مہمان ہوتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خاطر کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا۔ راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے خود گانڑ لیتے سی لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھوتے، مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیا۔ غریبوں کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی۔ ان کی مدد فرماتے اور ان کی دلجوئی کرتے کسی کا دل خوش کر دینا۔ اکثر دعا مانگتے تھے کہ خداوند، اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکین، انتہائی غریب زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ آپ مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں کا سہارا بنتے
مقروضوں کا قرض ادا کرتے حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور وہ جو ترکہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے، ان کو دیکھنے جاتے۔ دوست، دشمن اور مومن اور کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی۔ دشمن کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ دعائے خیر کسی کے لیے بھلائی کے لیے دعا کرنا۔ جانی دشمنوں اور قاتلانہ حملہ کرنے والوں تک سے بدلہ نہیں لیا۔ ایک بار ایک شخص آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ڈر گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ حبار بن الاسود ایک عرب شخصیت تھی جو ایک طرح سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب کا قاتل تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اس نے چاہا کہ ایران بھاگ جائے، لیکن وہ سیدھا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھاگ کر ایران جانا چاہتا تھا، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم یاد آیا۔ اب میں حاضر ہوں اور میرے جن جرموں کی خبر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے وہ درست ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ ہمسائے کی خبر گیری کرتے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے بھیجتے، ان کا حق پورا کرتے، ان کی حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے رہتے۔ ایک دن صحابہ کا مجمع تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کراتے، پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کے لیے کہتا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کا کام کر دیتے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی ضرورت مند۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کا کام کر دیتے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سب ہی کی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی کی ضرورتوں کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے اور دوسرے کے کام کرنے میں آر محسوس نہ فرماتے، شرم محسوس نہ فرماتے۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے، راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی یا ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ لوگ جو بے پرواہی برتتے تھے، پرواہ نہ کرتے تھے یا خیال نہ رکھتے تھے، وہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھی، برداشت نہ تھی، اور ان بے زمانوں پر جو ظلم ہوتا آیا تھا اس کو روک دیا۔ ایک بار ایک صاحب نے ایک پرندے کا انڈا اٹھا لیا، چڑیا بے قرار ہو کر پر مار رہی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس کا انڈا لیا ہے اور اس کو دکھ پہنچایا ہے؟ ان صاحب نے کہا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہیں رکھ دو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر غریب سب برابر تھے۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ لوگوں نے حضرت اسامہ جن کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے ان سے سفارش کرائی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے فرمایا، تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب معمولی آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا۔ اللہ کی قسم، اگر محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ڈانٹا، نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کبھی کسی کو نہیں مارا اور یہ
کیا عجب بات ہے کہ ایک فوج کا جرنیل جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے اور جس نے کبھی لڑائی کے میدان میں منہ نہیں موڑا، اس نے اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی پر وار کیا۔ احد کے میدان میں جب ہر طرف سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے تھے اور جان نثار دائیں بائیں کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کھڑے تھے۔ صحابہ کہتے تھے کہ لڑائی کے اکثر مارکوں میں اکثر جنگوں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑے ہونا اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھتے تھے، شجاعت کا، بہادری کا کارنامہ سمجھتے تھے، مگر ایسے خوفناک مقاموں میں رہ کر بھی دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ احد کے دن جب مشرکوں کے حملے میں سر مبارک زخمی ہوا اور دندان مبارک شہید ہوئے، یہ فرماتے تھے خداوند اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے یہ نہیں جانتے۔ سال ہر سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی مایوسی نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہ نہ پائی، اور آخر وہ دن آیا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سارے عرب پر چھا گئے۔ مکے کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی نے درخواست کی کہ یہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے کیوں مدد کی دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں جس سے گوشت پوست سب کٹ جاتا، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو حق سے نہ پھیر سکیں۔ اللہ کی قسم، دین اسلام اپنے کمال کے مرتبے پر پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعا یعنی یمن سے حضر موت کی حالت تک ایک سوار اس طرح بے خطر چلا جائے گا کہ اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عزم، حوصلہ اور استقلال خود مختاری یاد ہوگا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جواب دیا تھا کہ چچا جان، اگر قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ رہوں گا۔ ایک بار دوپہر کو ایک لڑائی میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اکیلے آرام فرما رہے تھے۔ ایک عرب آیا، وہ تلوار کھینچ کر بولا، بتا اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اب تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان اور تسلی سے جواب دیا، اللہ۔ وہ یہ جواب سن کر کانپ گیا اور تلوار نیام میں رکھ لی۔ ایک دفعہ ایک بھوکا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں میں سے کسی کے ہاں کہلا بھیجا۔ جواب آیا، گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گھروں میں آدمی بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ غرض 8-9 گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ ایک دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں ٹھیک دوپہر کو گھر سے نکلے۔ رات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ ان کو خبر ہوئی تو دوڑے آئے اور باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک گچھا توڑ لائے اور سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا اور سامنے لا کر رکھا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ فاطمہ کے یہاں بھجواؤ، ان کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو حالت یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا 3 سیر جو پر ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔
جن کپڑوں میں وفات پائی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی جوڑ لگے ہوئے تھے۔ مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے کسی چیز میں پسند نہ تھا تکلف پسند نہ تھا کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا۔ جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے، پہننے کے لیے جو مل جاتا پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ اللہ کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور دی، لیکن تن پروری، دوسروں پر انحصار کرنا اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمایا نہ عام مسلمانوں کے لیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی احتیاط کا یہ عالم تھا، احتیاط پرہیز کا یہ عالم تھا کہ کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے اور اس کی اجازت مانگتے، سامنے اس لیے نہ کھڑے ہوتے کہ نظر گھر کے اندر نہ پڑے، صفائی کا خاص خیال رہتا۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے، ایک ایک فکر الگ ہوتا، کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے، جو بات ناپسند ہوتی اس کو ٹال دیتے، زیادہ تر چپ رہتے، بے ضرورت گفتگو نہ فرماتے۔ ہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ اور ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غرض ہر وقت اسی کی خوشی کی تلاش رہتی اور ہر حالت میں دل اور زبان سے اللہ کی یاد جاری رہتی۔ صحابہ کی محفلوں یا بیویوں کے حجرے کمرے میں ہوتے اور یعنی کہ ایک دم اذان کی آواز آتی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے، رات کا بڑا حصہ اللہ کی یاد میں بسر ہوتا، کبھی پوری رات نماز میں کھڑے رہتے اور بڑی بڑی سورتیں پڑھتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے، پھر بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرے اوپر کیا گزرے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بند گئی تھیں کہ معلوم ہو رہا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ ایک بار آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، بھائیو اس دن کے لیے سامان کر رکھو۔ یہ ہمارے آج کی سبق کی ریڈنگ تھی، اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے۔